बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब उस्मान बज़दार, फेडरल मिनिस्टर्स, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ख्वातीन व हज़रात, जब मैं पहली दफ़ा 18 साल की उम्र में बरतानिया गया तो मुझे पहली दफ़ा एक फलाई रियासत को देखने का मौका मिला। हमारा मुल्क बना था एक अजीम ख्वाब जिसका नाम पाकिस्तान था और जिसकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में यह लिखा हुआ था कि पाकिस्तान ने एक इस्लामी फलाई रियासत बनना था। तो यहां तो नहीं नजर आई फलाई रियासत, लेकिन जब मैं बरतानिया गया तो पहली दफा मैंने एक फलाई रियासत देखी और मुझे खुद भी कई दफा 2-3 दफा हॉस्पिटल जाना पड़ा, इमरजेंसी में कोई चोटें लगी, तो मैंने देखा कि इंसानियत क्या होती है। कोई भी इंसान जाता था, मैं तो बाहर का मुल्क का था, लेकिन उसको उसकी हैसियत के मुताबिक उसका इलाज होता था। अगर उसके पास पैसे नहीं तो मुफ्त इलाज होता था वह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। और मुझे वो कभी वो चीज नहीं भूलती कि मैं हर किस्म के लोगों को वहां देखता था और डॉक्टर्स और नर्सेज कोई फर्क नहीं करती थी कि एक आदमी पैसे देके इलाज करवा रहा है और दूसरा मुफ्त इलाज करवा रहा है। कोई फर्क नहीं था इंसानों में। मेरी जब वालदा बीमार हुई तो मैं उनको बरतानिया लेके गया, तो उनका जो डॉक्टर था उसने नेशनल हेल्थ के हॉस्पिटल में उनका इलाज कर रहा था और उनके जो नेशनल हेल्थ के हॉस्पिटल्स थे उनमें मुफ्त इलाज होता था। मुफ्त जो कि लोग पैसे नहीं दे सकते थे। तो मैं अपनी वालदा के लिए पैसे दे के इलाज करवा रहा था और उनके साथ वाले बिस्तर पे एक औरत थी जिसका मुफ्त इलाज हो रहा था। तो मैं मुसलसल देखा कि डॉक्टर्स और नर्सेज कोई फर्क नहीं करती थी उनके बीच में। तो ये याद रखें, मैं अपनी कौम को बार बार एक चीज समझाता हूं कि हमारे नबी को रहमतुल आलमीन कहते थे। अल्लाह ने कुरान में उनको रहमतुल आलमीन बनाया था। सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। इसको अगर एक कदम आगे ले जाएं तो जो भी उनकी सुन्नत पे और उनके रास्ते पे चलेगा, अल्लाह की रहमत उन लोगों के ऊपर आएगी। तो मैंने तो अपनी आंखों से देखा कि वो मुल्क जो हमारे दीन वाले तो लोग नहीं वहां, लेकिन मैंने अल्लाह की बरकत देखी उधर। वहां इस तरह के हालात नहीं जो हमारे मुल्क में, क्योंकि वो मदीना के रियासत के ज्यादा करीब है हमारे से। स्कैंडिनेविया चले जाएं, वहां और ज्यादा करीब है। बरतानिया से भी बेहतर फलाई रियासत है। लेकिन आप अपनी 50 से ऊपर मुसलमान मुल्क हैं और मुझे ज्यादातर मौका मिला इन मुसलमान ममालिक में जाने का, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि शायद ही वहां कोई फलाई रियासत मैंने देखी है। तो मुझे उसके एक मोहम्मद अब्दू बहुत बड़ा मुसलमानों का अजीम स्कॉलर था, आलिम था। तो वो आज से कोई 150-125 साल पहले जब यूरोप गया तो उसने मिस्र वापस आके कहा कि यूरोप में मुझे मुसलमान तो नहीं नजर आए, लेकिन बड़ा इस्लाम नजर आया। और मिस्र में मुसलमान तो बड़े हैं लेकिन इस्लाम बहुत कम है। तो मैं हमेशा सोचता था कि हम कैसे, पाकिस्तान में इतनी बड़ी हमारी आबादी है, हम किधर से पैसा लेके आएंगे इस मुल्क को एक फलाई रियासत बनाने के लिए। और ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है वो तालीम, वो हेल्थ पे होता है। उससे तालीम और हेल्थ पे तकरीबन एक ही बराबर, लेकिन हेल्थ में और भी ज़्यादा पैसा खर्च हो जाए। यानी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल बनाओ, वहाँ मुफ्त इलाज करो,
اور ساری آبادی کو کور کرو، تو میں سوچتا تھا کدھر سے پیسہ آئے گا، کیونکہ برطانیہ کا تو جو ہیلتھ بجٹ ہے صرف ہیلتھ کے اوپر جو سالانہ بجٹ ہے وہ پاکستان کے 22 کروڑ کے بجٹ سے کئی گنا زیادہ ہے. تو میں سوچتا تھا کدھر سے پیسہ آئے گا. تو جب ہماری حکومت پختونخوا میں آئی، ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا، اور میں پختونخوا کی حکومت کو خاص یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلی دفعہ ہیلتھ کارڈ نکالا، اور بڑا ڈر کے، کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا، کیونکہ پاکستان میں تو اس طرح کا کوئی سوچا ہی نہیں کسی نے. تو ہیلتھ کارڈ تھا صرف غریبوں کے لیے. پختونخوا میں پہلے ہیلتھ انشورنس نکالی انہوں نے. تو جب وہ کامیاب ہوئی تو ہم نے پھر یہ بڑا قدم اٹھایا، اور یہ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں، اب دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں آپ کو یونیورسل ہیلتھ کوریج، یہ جو ہیلتھ کارڈ آپ کو دے رہا ہے، یہ امیر ترین ملکوں میں نہیں ملے گی. اگر ادھر انہوں نے ہیلتھ انشورنس لینی ہوتی ہے اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں، پریمیم دینا پڑتا ہے. یہاں تو ہم اپنے سارے پنجاب کے اور پختونخوا، انشاءاللہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر جدھر ہماری گورنمنٹس ہیں، اور جو کولیشن گورنمنٹ بلوچستان میں بھی ہے، وہاں ہم سارے خاندانوں کو ہیلتھ کوریج دے رہے ہیں. تو یہ میں ذرا آپ کو دوسری چیز بتاؤں کہ اس سے اب کیا ہوگا. ابھی ہمارا مسئلہ کیا ہے پاکستان میں؟ پہلے تو ہمارے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں کہ اتنے زیادہ ہاسپٹل بنائیں جدھر ساری عوام تک ہم پہنچ سکیں. ہماری آبادی اتنی تیزی سے بڑھی ہے کہ وہ جتنی ہماری آبادی ہے اس کے لیے اگر ہم پورے ہاسپٹلز بھی بنا دیں، اور پھر جو پیسہ ہاسپٹلز کو چلانا وہ ہم کر ہی نہیں سکتے پورا. ہمارے پاس کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں آئے گا کہ ہم ہاسپٹل بھی بنائیں، ہم پھر وہاں دوائیں بھی دیں، ڈاکٹرز کی بھی فیس دیں، نرسز بھی دیں، جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے اس کے لیے بھی تنخواہیں دیں. ہمارے پاس پیسہ آ ہی نہیں سکتا. اگلے 5 سال میں تو نہیں آ سکتا، اس کے بعد انشاءاللہ آ بھی سکتا ہے، جو پاکستان میں اللہ نے نعمتیں بخشی ہیں. تو تب میں نے یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے، اب یہ ایک کئی چیزیں اللہ کی طرف سے انسان جب کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر سے مدد آتی ہے. تو اس سے اب کیا ہوگا؟ جو مسئلہ سب سے بڑا اس وقت ہمارے اکثریت عوام کو ہے کہ دیہاتوں کے اندر، چھوٹے شہروں میں، وہاں ہمارے جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں، میں نے اتنی دفعہ دیکھا وہاں ڈاکٹرز ہی نہیں ہوتے. وہ بچارے وہاں سے دور سے لوگ سارے ڈویژن ہیڈ کوارٹرز کے ہاسپٹل میں آتے ہیں، اور وہاں اتنی زیادہ لوگ آ جاتے ہیں کہ وہاں ایک ایک بستر پہ 3 لوگوں کو سلانا پڑتا ہے. بچے آپ دیکھیں، چھوٹے بچوں کو وہاں 3 بچے ایک بستر پہ ہیں، اور کئی دفعہ انفیکشنز ہوئی ہوتی ہے اور وہ ایک ہی بستر پہ، کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے ہسپتالوں میں. تو تھوڑے سے ہاسپٹل میں زیادہ تر لوگ پہنچ جاتے ہیں، اور جو پیسہ خرچ کر رہی ہے حکومت ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں، وہ خالی پڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں ڈاکٹرز ہی نہیں جاتے ہیں. تو یہ جو اب ہیلتھ کارڈ ہے، یہ کیا کرے گا؟ اب چھوٹے سے چھوٹے بھی شہر کے اندر پرائیویٹ سیکٹر جائے گا ہاسپٹل بنانے، جو پہلے نہیں جاتا تھا. پرائیویٹ سیکٹر صرف بڑے شہروں میں ہاسپٹل بناتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں چھوٹے شہروں میں پیسے ہی نہیں لوگوں کے پاس. اب یہ جو ہیلتھ کارڈ آئے گا، یہ پہلی دفعہ چھوٹے شہروں میں، قصبوں میں، بلکہ گاؤں میں بھی پرائیویٹ سیکٹر جائے گا ہاسپٹل بنانے، کیونکہ اب لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے اپنا علاج کروانے کے لیے ہیلتھ کارڈ کے ذریعے. تو انشاءاللہ یہ ایک سارے پاکستان میں خود ہی ہیلتھ کوریج پہنچ جائے گی. دوسرا، ان سرکاری ہاسپٹلز میں جدھر ڈاکٹرز نہیں جا رہے، جدھر کام نہیں ہو رہا، ظاہر ہے مریض تو وہاں نہیں جائیں گے، مریض ادھر جائیں گے جس پرائیویٹ ہاسپٹل میں جدھر ان کو علاج مل رہا ہے. تو اب یہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں پریشر پڑ جائے گا. جب دیکھیں گے، گورنمنٹ دیکھے گی کہ ہاسپٹل میں کوئی آ ہی نہیں رہا، تو وہ پوچھے گی کہ کیوں نہیں آ رہا جناب. وہ ڈاکٹرز کی پوچھ گاچھ ہوگی جو اب تک نہیں ہوتی. اور یہ آپ دیکھنا کہ ساری پاکستان کے ہیلتھ سسٹم میں انشاءاللہ ایک انقلاب آئے گا، اور آپ کی دیکھتے دیکھتے انشاءاللہ آئے گا. میری آج بات یاد رکھنا. اب دوسری چیز، یہ ہم کب کر رہے ہیں؟ سارے پنجاب میں، اور یہ سن لیں پھر سے، کبھی اس ملک کی تاریخ میں کبھی اتنا پیسہ
عوام کے اوپر کسی نے خرچ کیا ہی نہیں ہے. 400 ارب روپیہ پنجاب خرچ کر رہی ہے ہیلتھ کارڈ پہ. یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا پاکستان میں پہلے کہ کوئی اتنا پیسہ خرچ کرے گا. خاص طور پہ وہ لوگ جن کو کھانسی بھی ہوتی تھی تو وہ سارا ٹبر باہر علاج کروانے جاتا تھا ملک سے باہر. ان کو کیا پتا کہ لوگوں کے اوپر کس طرح مشکلات خاندان کے اوپر کیا گزرتی ہے، کیا گزرتی ہوگی یہ. کیونکہ میں نے تو یہ شوکت خانم اسی لیے بلایا تھا کہ جب میری والدہ کو جب ان کی تکلیف دیکھی تو ہم سارے خاندان پہ کیا گزر رہی تھی، ہمارے بہن بھائیوں پہ. وہ کسی سوچے غریب گھر میں جدھر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے علاج کا، وہاں اپنے بچوں کا کسی نے علاج کروانا ہو تو ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی، بچوں پہ کیا گزرتی ہوگی جب ماں باپ بیمار ہو. تو یہ سب سے بڑا ایک چینج ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا وہ راستہ ہے فلاحی ریاست کی طرف. لیکن ہم یہ کب کیا؟ جب پاکستان کے اوپر اور دنیا کے اوپر سب سے بڑا کرائسس، کبھی اتنا بڑا بحران 100 سال میں دنیا میں نہیں آیا جو پینڈیمک کووڈ-19 کی وجہ سے آیا. ساری دنیا کے اندر مہنگائی کی لہر آئی، معیشت سب کی نیچے چلی گئی لاک ڈاؤنز کی وجہ سے. اس دور کے اندر ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ جب ایک دنیا کے اندر مشکل وقت آیا ہوا ہے. اور میں یہ بھی آج کہنا چاہتا ہوں اور اپنی گورنمنٹ کو، اپنی ٹیموں کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ جو ابھی خسرو بختیار نے بات کی کہ اکانومسٹ میگزین جو دنیا کی اکانومیز کا جائزہ لیتی ہے، جو ایک کریڈیبل بلو چپ میگزین سمجھی جاتی ہے اکانومیز کے اوپر، دنیا کی معیشت کے اوپر جو ان کے اوپر تبصرے کرتی ہے، اس کے مطابق پچھلے 3 سال میں کرونا کووڈ کے دوران پاکستان وہ ملک تھا جو ٹاپ 3 پوزیشنز میں 3 سال مسلسل، ساری دنیا میں وہ ملک جو اوپر کی 3 پوزیشنز میں آیا ہے. میں کئی دفعہ اپنے صحافیوں کو بھی کہتا ہوں کہ تنقید تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے. تنقید تو ایک جمہوریت کا خون ہوتا ہے، لیکن تنقید بھی جب آپ کریں تو اس کو بیلنس کریں. ہر جگہ میں سنتا ہوں نااہل گورنمنٹ، یہ خیر اپوزیشن سے ان سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے، انہوں نے تو کہنا ہی ہے کہ نااہل حکومت. لیکن نااہل حکومت ٹاپ 3 پوزیشنز پہ دنیا کے اندر کس طرح آ گئی، یہ کیسے آ گئی؟ ٹاپ 3 پوزیشن پہ کا مطلب ایک ہے اکانومسٹ کا نارملسی انڈیکس، کہ اس کے باوجود جس ملک نے اپنے لوگوں کو بہترین طریقے سے کرونا سے بھی بچایا اور اپنی معیشت کو بھی بچایا، تو وہ جو ملک دنیا میں ٹاپ 3 پہ آ سکتا ہے وہ کتنا نااہل ہوگا. اس طرح تو آپ کو دعا کرنا چاہیے کہ اور بھی لوگ اس طرح کے نااہل ہوں. اور دوسرا بلومبرگ، یہ بھی ایک انٹرنیشنل میگزین ہے جو ساری دنیا کی اکانومیز کا جائزہ لیتی ہے. بلومبرگ کے مطابق جو اگلے 10 سال میں جو پاکستان کی اکانومی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پہ چلی گئی ہے، یعنی پچھلے 10 سال سے اب تیزی سے اوپر جا رہی ہے، یہ بلومبرگ کا تجزیہ ہے. پھر ورلڈ بینک نے ویریفائی کیا ہے کہ پاکستان کی جو ابھی خسرو نے جو بیج بھی پہنا ہوا ہے کہ جو ہماری معیشت کی گروتھ ہوئی ہے یعنی دولت میں اضافہ ہوا ہے وہ 5.37% ہے. تو اگر اتنی بری حکومت کر رہی تھی تو یہ کس طرح، یعنی یہ وہ ہے جو نون لیگ نے 5ویں سال میں یہاں پہنچی تھی قرضے لے کے، خسارے بڑے بڑے کر کے. ملک کو جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا. ہم نے یہ 5.37% کیا، سب سے کم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ختم کر کے، خسارے کو ختم کر کے کیا ہے. اس لیے بلومبرگ کہہ رہی ہے کہ ملک صحیح راستے پہ نکل گیا. اور اس کے علاوہ بھی دنیا پاکستان کی جو کلائمیٹ چینج جو اس وقت سب سے جو آگے سمجھ رہی ہے کہ دنیا کا بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے گلوبل وارمنگ کا، اس میں پاکستان کو لیڈر مانا جاتا ہے کہ ہم دنیا میں سب سے آگے ہیں.
क्लाइमेट चेंज में बोरिस जॉनसन बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का नाम लिया कि यह मुल्क सबसे बेहतर काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज की तरफ। हमारा जो एहसास प्रोग्राम है वो वर्ल्ड बैंक ने एक्नॉलेज किया कि दुनिया में चौथे नंबर पे सबसे बेहतरीन एहसास प्रोग्राम है। तो ये मैं वो बातें कर रहा हूं जो आप अपने मोबाइल के ऊपर चेक कर सकते हैं। अब तो बड़ा आसान है, गूगल करें कि क्या मैं सच बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा। तो ये दुनिया की वो मुल्क, दुनिया की क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान के मुतल्लिक क्या कह रही हैं। हमारे जो पिछले 2 सरबराह गुजरे हैं पिछले 10 साल में, इनके ऊपर भी वैसे दुनिया बड़ा तबसरा करती थी। इनके भी दुनिया की बड़ी बड़ी मैगजीन्स में, अखबारों में इनके नाम आते थे। इनके ऊपर बीबीसी की दोनों डॉक्यूमेंट्री बनी थी, दोनों सरबराहों के ऊपर। लेकिन वो बनी थी कि इन्होंने किस तरह पाकिस्तान का पैसा चोरी किया, ये कितने करप्ट हैं। इनकी करप्शन की दास्तानें बाहर आती थी। कभी इनकी तारीफ नहीं की कि इन्होंने मुल्क का क्या फायदा करवाया है। और अब तो खैर एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक और चीज आने लगी है कि मकसूद चपड़ासी के पास 4 अरब रुपया उसके बैंक अकाउंट में कैसे आ गया। ये सारी दुनिया अब हैरान होगी कि 10,000 रुपया जो तनख्वाह लेता है आदमी, वो ये शहबाज शरीफ के बेटे की शुगर मिल के अंदर उसके बैंक अकाउंट में 4 अरब रुपया यानी कि 400 करोड़ रुपया कैसे पहुंच गया। जब आप इनकी तय में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा मुल्क क्यों नहीं उधर पहुंच सका जिधर इसको पहुंचना चाहिए था। अल्लाह ने इस मुल्क में हर किस्म की नेमत दी है, लेकिन अगर आप फैक्ट्री के ऊपर भी एक डाकू को बैठा देंगे, वो फैक्ट्री भी बैंकरप्ट हो जाएगी। ये जो बड़े बड़े खसारे हैं, ये हर उन मुल्क को आप उठा के देख लें जो गरीब मुल्क है। मैं आपको आज दावे से कहता हूं कि एक एक दुनिया में मकरूज और गरीब मुल्क देख लें जिधर गुर्बत ज्यादा है, हर जगह उधर इसी तरह के डाकू मुल्क के ऊपर बैठ के पैसा चोरी करके मुल्क का पैसा बाहर लेके जा रहे होंगे। कभी भी कौम इसलिए गरीब नहीं होती कि उसमें वसाइल की कमी है। कभी कौमें गरीब नहीं होती वसाइल की कमी से। स्विट्जरलैंड है ही नहीं वहां वसाइल। कोई बताए कि वो कैसे दुनिया का सबसे खुशहाल खित्ता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में कानून की बालादस्ती है। स्विट्जरलैंड में कोई सोचता ही वहां कोई चोरी नहीं है, कोई कब्जा ग्रुप नहीं है, कोई वहां उनका सरबराह की जरूरत नहीं है कि मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके जाए। इदारे मजबूत हैं। और ये हमारी अब स्ट्रगल है मेरे पाकिस्तानियों। हमारी जो स्ट्रगल है वो इस मुल्क को एक कानून की बालादस्ती के ऊपर खड़ा करना है, एक फलाई रियासत बनाना है जो कि अपने कमजोर तबके को ऊपर उठाएगी। और मदीना की रियासत में इन्हीं 2 उसूलों के ऊपर वो एक कौम खड़ी हुई थी जिसने दुनिया की इमामत की थी। वही 2 उसूल थे। कानून के ऊपर कोई नहीं था, कानून की बालादस्ती थी, सब कानून के नीचे थे। और दूसरा, दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत बनाई गई थी। और इन उसूलों पे पाकिस्तान को खड़ा होना चाहिए था। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम उस रास्ते पे निकल चुके हैं। पहला हमारा ये बहुत बड़ा एक एहसास प्रोग्राम है, एक कामयाब जवान प्रोग्राम है। और अब ये जो हेल्थ कार्ड है, ये सारा एक पाकिस्तान को फलाई रियासत की तरफ लेके जा रहा है। और दूसरा जो हमारा मुकाबला ये डाकुओं के टोले से है, और इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि कानून के नीचे अपने आप को नहीं लाना चाहते। ये चोरी करें तो जी हमें एनआरओ दे दो, गरीब बेचारा चोरी करे तो वो जेल में। और शायद इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौम तबाह हुई, जिधर बड़े डाकू चोरी करे तो आप उसको छोड़ दें और एनआरओ दे दें, और गरीब चोरी करे तो उसको जेल में डालें। जिस तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कहा था कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा, लेकिन इस तरह का जुल्म और नाइंसाफी का निज़ाम जिधर अमीर याशी करे चोरी करके और दूसरा बेचारा सिर्फ गरीब जेलों में जाए, वो निज़ाम नहीं चल सकता। और आज अगर आपने देखना है
کیونکہ مجھے موقع ملا ہے اس اپنی عمر میں ساری دنیا تقریباً پھرا ہوں، ہر غریب ملک کے اندر یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث ہے وہ ہر غریب ملک میں یہ قابو آتی ہے۔ تباہی کا راز ہی یہ ہے کہ طاقتور ڈاکو جو مرضی کرے اور کمزور کو آپ جیلوں میں ڈال دیں۔ یہ ہے ہماری اصل سٹرگل، یہ ہے جدوجہد، اور اس پہ میں آپ سب کو کہہ دوں کہ پوری قوم مل کے لڑتی ہے اس سے۔ جب تک قوم نہیں مل کے لڑتی قانون کی بالادستی نہیں قائم ہوتی۔ میں جو مرضی کروں، اگر ہماری قوم بڑے بڑے ڈاکوؤں کو وہ نیب جا رہے ہیں تو ان کے اوپر پھول پھینکیں گے، آپ وہ ہمارا ایک بڑا ادارہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عدالت میں جا کے کہے گی کہ جی دیکھیں ایک آدمی جو چوری کر کے ملک سے باہر بھاگا ہے، کنوکٹ ہوا ہے، جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہے، وہ کہیں جی اس کو پھر سے موقع دینا چاہیے آگے پھر سے وہ میچ کھیلے، تو پھر چوری میں بری چیز کیا ہے؟ اگر آپ اس میں برائی نہیں آپ کو نظر آ رہی تو پھر چوری میں بری چیز کیا ہے؟ وہ بیچارے غریبوں کو جیلوں میں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ ان کو تو کھولو سب سے پہلے، ان کے تو بیچارے ان کے جو بیوی بچے ہوں گے، آپ کو تو یہاں اگر بیچارہ ایک کمانے والا جیل میں چلا جائے تو پیچھے کیا ہوتا ہوگا؟ تو ان کو بیچاروں کو کیوں بند کیا؟ اگلی پٹیشن یہ کریں کہ جیل کھول دیں پاکستان میں، کہ صرف طاقتور کوئی آپ نے چھوڑنا ہے، وہ جو مرضی کرے۔ اربوں روپے کی پراپرٹیز میں لندن بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں بیٹے باہر، اربوں روپے کی پراپرٹیز۔ میں لندن جانتا ہوں، سب سے مہنگا لندن یورپ میں سب سے مہنگا شہر ہے، لندن کی سب سے مہنگی جگہ کے اوپر ان کے گھر ہیں، اربوں روپے کے گھر ہیں۔ بچوں کو بار بار بھجوا دیا ہے۔ 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر سے پوچھے جی کہ بچوں کے پاس اربوں سے روپیہ کدھر سے آیا؟ کہتا جی مجھے تو نہیں پتا، میرے بچوں سے پوچھو۔ بچوں سے پوچھنے جائے وہ کہتے جی ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں۔ تو میرے باولپور کے شہریوں، میں آج بڑی مجھے خوشی سے آپ کے سامنے یہ ہیلتھ کارڈ لے کے آیا ہوں، اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ جو ساؤتھ پنجاب کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، یہ پہلی ہماری، باقیوں نے بھی آپ سے وعدہ کیا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ حکومت وہ آپ کا وعدہ پورا کرے گی، اور وہ اس لیے کرے گی کہ میرا ایمان ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے لوگوں سے ناانصافی ہوئی ہے، ان کو شیئر نہیں ملا، ان کا نہ نوکریوں میں شیئر ملا، نہ جو ان کا حق تھا، جو ان کے آبادی کے تحت جو ان کو شیئر ملنا چاہیے تھا بجٹ میں، نہ وہ ملا۔ اور انشاءاللہ یہ ناانصافی اب ختم ہوگی۔ ہم نے ابھی بھی چینجز کر دیے ہیں، جو ابھی بھی پیسہ آ رہا ہے اب ساؤتھ پنجاب پہ خرچ ہو رہا ہے وہ کبھی پہلے نہیں ہوا، اور انشاءاللہ یہ جو میں اگلی باری آپ سے جب ملاقات ہوگی، میں ساؤتھ پنجاب کا جو سیکریٹریٹ ہے اس کی اوپننگ کے لیے آؤں گا۔ شکریہ۔